الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اس آیت کا مفہوم اس طرح سمجھے گا، اسی چھوٹے چھوٹے سکول پڑھتے ہیں، ٹیچر نے جب ایک اگلے بچے کو چوٹ مارنی چھڑی مارنی، پچھلے سارے لائن چ لگے بچے نے ڈر جانا کہ اگلی باری میری رستہ دے گا چاہتے ہیں۔ کہ بچے صاحب عقل بھی نہیں ہوتے، بالغ بھی نہیں ہوتے، ان کا کوئی عمل بھی لکھا نہیں جاتا، وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو وہ جنتی ہوتی ہے۔ غیر مسلم کے بچے بھی اگر کلمہ جو نہ بھی پڑھے اگر نابالغ ہے تو اس میں بھی جنت میں مسلمانوں کے لوگوں کا فرمان ہونا۔ بچے ڈر جاتے تھے کہ اگلی باری ہماری اب ہم جناز گاہ میں کھڑے ہیں، ہمارے آگے ایک چارپائی آ گئی اور میرے بھائی حمزہ چاند صاحب سے والد بھائی بوٹا صاحب موٹر سائیکل مکینک ساری عمر گزار دی شرافت نال تاکہ شہر کے اندر آج ہمارے یہاں کتنے لوگ آج ارادہ کر کے جان گے کہ جس طرح آج اس بڑے بھائی کی باری آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ایک دن ساڈی بھی باری آنی، اسی انہاں دے پیچھے لوٹ کے جانا۔ مگر بھیڑ چال ہے، مصنوعی باتیں ہیں، اسی کرنا چ سننے کرنا چ کر دینے، روایتی گفتگو ہوتی ہے، ہر جگہ دیتے علماء کرام موقع دیکھ کے موت کا قبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں سوال ایک منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، ادھر گرمی میں کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے۔ ذرا سوچ لیں ایک منٹ کے لیے کہ یہاں ہم کھڑے ہیں میت کے انتظار میں، ہمیں یقین ہے کہ چند منٹ بعد جنازہ پڑھ کے ہم گھر چلے جائیں گے، یہاں کسی نے ہمیں صلاح کچھ نہیں دیں گے، مگر یہی کھڑے کھڑے ذہن چ دیکھ لو کہ قیامت میں جب کھڑا ہونا پینا میدان محشر، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سایہ کوئی نہیں ہوئے گا، زمین کانپے نہیں ہوئے گی، عورتوں نے جسم درباس نہیں ہوئے گا، مردوں نے جسم درباس نہیں ہوئے گا، اور کوئی قسمت دیکھ نہیں سکے گا، کوئی اپنے پاؤں کی جگہ نہیں بدل سکے گا۔ اپنے اندر میرے بھائی چینجنگ لے کے آؤ۔ ہر جنازے تو بعد چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نمازی بن گئے۔ جنازہ پڑھ کے جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، جنازہ پڑھ کے جاؤ، کسی کا لینا دینا تو معاملہ صاف کر لو، اگر جنازہ پڑھ کے جاؤ دیر چ کسی نے بڑے محل ہے تو صاف کر دو۔ اساں سنیا پیا دے سے اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں باریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنمے جدیاں بوئے درنا کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ یہ سارے بزرگاں نے بچے پیدا کیتے، جوان کیتے کہ میں پتر نو جنجے لے کے چڑھاں گا۔ حمزہ جوان ہے، چھوٹا بیٹا جوان ہے، اس تو بیٹا جوان ہے، اتنے بچے نابی گلی جو کیا بازار جو کیا جی جناز گاہ جو کیا رو رہے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں۔ وجہ پیا پیغام ہے ساڈے واسطے کہ اساں سنیا پیا دے دیسی اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں باریاں نے، ایک کوٹھڑی ملی رہنمے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مرا گئے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ دن راتی جو ترس دے دیدن سی
اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جڑا حمزہ میرا چند اپنے بابے نو دل رات سوندا سی اج قبر تے مٹی اپنے ہاتھ نال پائے گا اپنے پیارے مٹی پان گئے جڑے کہندے سی پراوے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے تیر روسی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں ذات آ کے خدا نے رت بدلی پنچھی ان کے مار اڑاریاں نے نصر مدنی جھوٹائی جگ سارا جتنے میرے دوست آئے جے مسروحیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے راتی لات بدی دینے کچھ بھی نہیں راتی صدر صاحب دینے کچھ بھی نہیں راتی وزیر اعظم دینے کچھ بھی نہیں راتی عربپتی دینے کچھ بھی نہیں راتی سنی بادشاہ دادی دل چڑھیا ہو فقیر گئی یہ بندے کڑیاں میدان سونے میں سویر میں اے کر لاگا اور موت اٹھن نہیں دیندی آپ تیری میری اوقات ہے اجے میت جناز کا پہنچی ہے تے گندے چکن بھی چکے گئے نے بیبیاں روٹی بھی کھول دی اے تیری میری حیثیت ہے اگلے آنے منٹ انتظار نہیں کرنا بھوکا نہیں رہنا اس واسطے جنہاں تیرے واسطے بھوکا نہیں رہنا انہاں واسطے ٹھگی نہ ماری انہاں واسطے حق نہ کھائیں انہاں واسطے کسی دا حق نہ کھائیں ایس مجمع جے کتنے کھڑے نے جو بہناں دا حق کھا کے کھڑے نے دیاں دا حق کھا کے کھڑے نے آخری بات سنا کے جال جاواں گا نشہرہ میں پہنچے میرا نبی دوست کر سنائی ایک بابا پاک ہویا یہ جنازے میں بڑے بڑے لوگ شامل نے تے جنازے چلان ہویا جنہیں لینا دینا ہے اسی حاضر ہیں ایک بابا کھڑا ہو گیا آندھا لوگوں میں جنازہ نہیں پڑھان دینا میرا 12 لاکھ روپیہ ہے دینا یہ پتر بھی چوکنے برا بھی چوکنے 12 لاکھ کون دے وے تے رشتہ دار بھی چوکنے یہ بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی میرے بابا تیرا پہلیا کردہ میں اتار دامی میرے بابے دی بیت نہ رہو بابا کہنے لگا نہیں میں نو ابھی چاہی دا انجھے کرنا دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے آندھی لے میرے بابا تیرا پہلیا ابھی تے میں اتنے جوگی کردہ میں اتار دامی بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے یہ تھی مانسی میرے کل میں نو آدھا سی میں مار جاواں تے میرے وارثاں نو دے دے بھی جے میں کہنا میں 12 لاکھ دے میں یہ تھی پترا اپنا تھی میں وارث ہے پر ماکھنا سی میں وارث ہے پر آدھا آج پتہ لگا ہے دنیا گھر ماں پہ آندے رحمتاں نے مندیاں ماں پہ آنو دکھ آوے بک بک میرو دیاں حمزہ جتنے میرے بیٹے کھڑے ہیں یہاں میں جملہ کہوں گا پتر یتیم نہیں ہوندے دیاں یتیم ہوندیاں نے اللہ دی قسم اٹھانا ہے پتر یتیم نہیں ہوندے دیاں یتیم ہوندیاں جڑیاں اللہ جاندا ہے براہمن دے بوئیاں دیاں محتاج ہو جاندیاں آج جتنے کھڑے جے جا کے بیٹیاں نو گود لے کے پیار دے آج جتر تیری منجی بسرور سے چاند گاواں چ ترنی ہے اتنی کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شنادیاں بیٹیاں اس گھر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیرے گھراں دیاں نوکر بن جانیاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں اس واسطے میرے دوستو اپنی بیٹی اپنی بہن اپنے عزیز رشتہ داروں کا حق کبھی نہ کھانا قرآن کہتا ہے یہ مہمان کوئی بائی پاس پہ پہنچے کہتے ہیں 2 منٹ سے یہ بزرگ بیمار ہوئے تو کہتے مدنی صاحب کی تقریر سنتے رہتے ہر میں نے کسی سے سنی ہے موٹر سائیکل مکینک تھے بڑے شریف انسان تھے میں رات کا ہی آ گیا میرا یہ حضرت بڑا اچھا دوست ہے میں رات ہی پہنچ گیا تھا 1-2 بجے تقریباً میں پہنچا تو میں کوشش کرتا ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق ہو جدھر آنا جانا ہو
ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ میں نے اتنا قیمتی رشتہ بیٹی کا بیان کیا آپ کے سامنے۔ آپ اپنے بچوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کا حق کھاتے ہو کہ قیامت میں جو پیشنا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ نے کہنا لگ کو جو مجرموں یہ کدی سمجھ لگ کو جو اتنے بیٹے کھڑے ہیں۔ آج جمعرات کو مولوی اعلان کرتا ہے حضرات یہ مسجد کا مینار بن رہا ہے، 10,000 روپیہ دے دو، ہم نے سیمنٹ ڈالنا ہے، مستری لگائے ہوئے، ہر اپنے 500 دے رہا ہے۔ اور ایک میری گل یاد رکھنا، علماء کرام بھی کھڑے ہیں جنازے میں اور آپ بھی کھڑے ہیں، میرے بھائی یاسر عمیر صاحب، ان کے ساتھ ان کی علماء کی ٹیم کھڑی ہے۔ جمعرات نو جمعہ دن لوگوں کو 5,000 2,000 لے کے مسجد بنانا بڑا آسان ہے، سپیکر تے کہنا بڑا آسان ہے۔ اللہ چودھری صاحب کو جنت دے، حاجی صاحب کو جنت دے۔ اے سب تو بڑی فراڈی ہے، سب تو بڑا دھوکہ ہے کہ مولوی کو پتہ بھی ہوتا ہے چودھری نے 6 کنالا تیدیاں رکھیاں نے، 4 کنالا پیٹے دیاں رکھیاں نے، چھوٹے دا حصہ بڑے نوں دیتا ہے، بڑے دا چھوٹے نوں دیتا ہے۔ اسی حقیقت جان کے بھی کہنے اللہ نے چودھری نے جنت دی۔ کدی کسی نے کہا کہ بھائی جنہیں اپنی دھی دا حق ماریا ہے، جنہیں اپنی بہن دا حق ماریا ہے، وہ دی کوئی جنت نہیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں ظلم معاف نہیں کراں گا۔ ظلم ایک انسان نال ہے، ایک رحمان نال ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتا ہے جو میرے نال شرک کرے میں اس کو بھی معاف نہیں کرنا، اور جو انسان دا حق کھائے، انسان پہ ظلم کرے، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی معاف نہیں کرنا۔ آج کتنے کھڑے ہیں دوست احباب، کہتے اسی ساری پوری زندگی گزاری ہے، ساڈے ابا جی نے 7 حج کیتے نے، 3 عمرے کیتے نے، داڑھی رکھی سی، نمازاں ٹائم نہ پڑھتے سی، اور وہ بابا جی اپنی زبان کو لگن ماندے نے۔ میرے جوائیاں نے جی حصہ لیا نا، میرا انہوں نے مرن جو مک گیا۔ آج بھی ہم غیر مسلم بھی یہ بات نہیں کرتا۔ بتائیں کس مذہب میں لکھا ہے؟ ادھر میں کرتارپور گیا تو ادھر کے بیانی یا ہمارے تو آپ مولوی کہتے ہیں، ہمیں مسجدوں والے مولویوں کو جو دین سنا ہے اس کو مولوی کہتے ہیں، وہ بیانی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے گرم سے لکھا ہے حق پڑھایا نام کا کیا گائے کیا سور، کہتے ہیں جڑا پڑھایا حق سکھ کھائے ایسے جی میں گاں کھاندہ ہے، تے جڑا مسلمان کھائے ایسے جی میں سور کھاندہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنازوں میں آتے ہیں، مولوی حضرات کہتے ہیں آپ مولویوں کا حال دیکھ لیں، غریب کا جنازہ ہوگا مولوی 2 منٹ دعا مانگے گا، ہاتھ 2.5 منٹ مانگے گا، قبر پہ اپنے شگرد کو بھیجے گا کہ قبر پہ دعا کرا دیں، میرے کام ہے تگڑے دے جنازے 7 مولوی جمع ہوں گے، 5 منٹ تقریر بھی کریں گے، قبر تے کھلو کے پڑھی جان گے، حتیٰ کہ قبر اترن گے بھی دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، جن پتوں پہ لگیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ ہمیں تو چاہیے تھا علماء کرام کو کہ شہر کا امیر بھی مرے تو ہمارا انداز ایک جیسا ہوتا، شہر کا غریب بھی مرے تو ہمارا انداز ایک جیسا ہوتا۔ آج ناصر مدنی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ لوگوں کے سامنے قطار ہی نہیں ہونا، مگر وجہ کیا ہے؟ ہم علماء کرام بھی عوام بھی میرے دوستوں میرے بزرگوں بہت پیچھے جا چکے ہیں، یعنی بندہ ہوتے کھڑا ہونے کے آگے بھائی یاسر کی طرف ہو، بھائی امزاد رشتہ داروں کی طرف ہو، اعلان ہے کسی دوست نے انہوں نے والد صاحب کو دینا ہوئے یا دینا ہوئے دکان سی آخر بازار چل تو وہ انہوں نے بیٹے امزاد صاحب نے اور کی دیتا ہے چاچے نام شگیر صاحب کی طرف اعلان ہے کیسی اپنے برا دے ذمہ دار قسمت والے لوگ ہیں جنہوں کا کوئی اعلان کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں کا کوئی دنیا تے نہیں ہوتا، برا بھی فوت ہو جاندے، رشتہ دار بھی فوت ہو جاندے۔ اللہ سے دعا ہے بھئی آپ سب لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اونچی آواز سے کہنا جب میں یہ لفظ کہوں کہ آپ اپنی اس بھائی کو اللہ کے نظام کے لیے معاف کر دیتے ہیں، اونچی کہہ دیں ہم نے معاف کر دیا۔
یہ اتنے لوگوں میں گواہی پیدی محلے دار میں جمع ہے بھئی آپ نے صدقے دل سے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اور آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی اونچی نیچی ہوئی ہو، آج جنازے میں اپنی اگر کسی کو دعا نہیں آتی آمین کہہ دے، آنکھوں سے آنسو گھیر دے۔ اللہ کی قسم ہے جج دے سامنے بندہ رو بیٹھا اے جج مہربان بندہ ہے، اج تسی سب تو بڑے مہربان دے کے کھلونا تے تسی اپنی آنکھ چوں ایک اگر آنسو گھیرتا تے عاجز بن کے کھڑے ہو کے انشاءاللہ بزرگاں دا بیڑا پار ہے۔ سارے ساتھی صفا بناؤ، صفا دی درستی نماز دی درستی ہے، اور دعاواں مسجد یاد کریا کرو۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، پہلی نبی تکبیر چھے نبی اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہاں جی اس کے ساتھ کوئی ہے